مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی ایک دم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ صبر تمہیں توڑے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے اور سب کا مددگار۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان محبت کا رشتہ ون سائیڈڈ ہے۔ اس رشتے میں زیادہ محبت کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ویسا پیار نہیں کرتے جس شدت سے اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے قریب ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جبکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل کمزور ہے، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے محبت کا لفظ اس دنیا سے منسوب کر رکھا ہے۔ ہمارے دلوں میں مایوسی ہے کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں۔ دکھ ہو تو پہلے ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملنے آئے گا، مگر اللہ سے ملاقات کے بجائے ہمارے لیے ہماری نیند زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ہر وقت گزر جاتا ہے، ہر غم ہلکا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ گزرتے وقت دنوں اور مہینوں میں جو وقت ہوتا ہے یہ صرف گزارنے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ ہر چیز لکھنا، ہر چیز کہنا آسان ہے،
اس پر پورا اترا جائے تو صرف اس اترنے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور صرف رب ہی تو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سب جانے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر ہلکے ہو جایا کرو۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندوں کو انسنا نہیں کرتا، وہ تو بڑا مہربان ہے، سنتا سب ہے، ہمت بھی وہی دیتا ہے، ہر مشکل حل کر دیتا ہے بے شک۔ اور پھر دعا کی قبولیت کا وقت بھی تو قریب آ جاتا ہے۔ محبت کا نام لو تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں، مگر توبہ کرو تو وہ پھر سے سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہیں تاکہ ہم کہیں کمزور پڑنے لگیں تو وہ ہمیں سہارا دے سکیں، جیسے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے صبر کی کہانی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی توکل اور بھروسے کی کہانی، اور سب سے بڑی ہدایت تو قرآن ہے۔ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا، تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے سامنے رو بھی لو تو وہ درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ کہاں ملے گا ایسا محبت کرنے والا؟ بس وہی اللہ ہے جو ایسی محبت کرتا ہے۔ مصیبت پڑتے ہی فوراً دائیں بائیں نہیں بھاگتے، ایک کو کال، دوسرے کو میسج، تیسرے شخص سے فریاد، چوتھے کی منت نہیں۔ انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، انسانوں سے مدد ضرور مانگے، لیکن پہلی مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ جب بھی مصیبت پڑے پہلے وضو، پھر 2 نفل نماز، پھر خوب ساری دعا۔ کیوں؟ پہلے رب آتا ہے، ہماری گنتی الٹی چلتی ہے، ہم پہلے انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ امید دلا دے تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں، وہ امید نہ دلائیں تو ہم مزید انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بنے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر انسانوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ رب جس نے آسمان اور زمین جیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ آپ کا چھوٹا سا کام نہیں کروا سکتا کیا؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ پل بھر میں زندگی کو بدلتے دیکھا ہے میں نے دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کرامات ہوتی دیکھی ہیں۔ سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہو جاتا، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے، بس تم انتظار کرو اور تم بھی بہت جلد دعائیں قبول ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنی زندگی کو کرامات کی بدولت بدلتا دیکھو گے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری آزمائش کی آخری گھڑی ہو، اس کے بعد جیت تمہاری ہو، یہ تمہارے صبر کی آخری جنگ ہو۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کتنا ہے تو یہ دیکھو کہ تم مشکلوں میں صبر کرتے ہو یا شکایت۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کتنے بہادر اور کتنے کمزور ہو تو یہ دیکھو کہ ضرورت پڑنے پر تم کس سے مانگتے ہو، خالق سے یا مخلوق سے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا تو یہ دیکھو کہ تم کتنی محنت کر رہے ہو۔ مشکلیں تو رب کا انعام ہوتی ہیں، اور آپ کا رحمان رب آپ سے امتحان لے کر آپ کو بہت مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کیوں شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں کہ ایسے ہو جاتا اور ویسے ہو جاتا؟
یہ کیوں ہوا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر رب العالمین نے آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ بس اپنے رب پر پختہ یقین رکھیے کہ میرے رب نے میرے لیے سب بہتر کیا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم پر مشکل وقت آئے تو ہم صبر کرنا بھول جاتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو اللہ پر یقین کی تلقین کرتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم پر مشکل وقت آئے تو ہم یقین کرنا بھول جاتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو گناہ اور ثواب کا درس دیتے ہیں، لیکن جب ہماری بات آئے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو حلال حرام میں فرق کرنے کا بتاتے ہیں، لیکن جب بات اپنی آئے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ اپنے لیے ہم مارجن نکال لیتے ہیں، اپنے لیے ہم دلائل لے ہی آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ قرآن صرف لفظوں آیتوں کی کتاب نہیں، تمہیں ہر آیت سے گزارا جائے گا۔ کبھی وہ رکتی سانسوں میں تم سے الحمدللہ کہلوائے گا تو کبھی چلتی سانسوں میں الحمدللہ کا احساس جگائے گا۔ کبھی وہ کائنات کے ذرے ذرے میں کائنات سما کر رب العالمین کا رمز دکھائے گا، تو کبھی تم سے تمہارے اس رب کہنے کی آزمائش میں مبتلا کروائے گا۔ جب تم ہر جھوٹے سبب کو ترک کر کے ایک اللہ ہی کی رضا پر توکل کرو گے تو وہ تمہارے سامنے توکل کی آزمائش لائے گا، تمہارے صبر کو آزمائے گا گلے سے یا صلے سے، تمہاری نیت کو آزمائے گا جزا کے لالچ یا سزا کے خوف سے، تاکہ تمہاری نیت اس کی رضا ہو جائے۔ ہم انسان بہت سی چیزوں اور رشتوں کو اپنا کہتے ہیں، یہ میرا ہے، یہ رشتے میرے ہیں، لیکن زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آتے ہیں جہاں کوئی رشتہ ہمارا نہیں ہوتا۔ یہ رشتے تو کبھی بھی ہمارے نہیں ہوتے، یہ تو بس آزمائش تھے۔ ہمارا اپنا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کب کون زندگی کے کس مقام پر بچھڑ جائے ہمیں نہیں پتہ۔ صرف ایک ذات ہماری ہے جسے ہم اپنا کہہ سکتے ہیں، اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ ایک صرف وہی ہمارا ہے۔ اللہ سے رشتہ ایسا رشتہ ہے جو لا فانی ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ باقی ہر رشتے کو فنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کے نزدیک مشہور ہونا نہیں، بلکہ فرشتوں کی محفلوں میں مشہور ہونا ہے کہ وہ ہمارا چرچا اللہ کے سامنے جا کر کریں۔ اللہ کو راضی کر لو۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، اور اللہ تو اتنا سخی، اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ماضی کے گناہوں کا سایہ بھی نہیں رہنے دیتا، تانا بھی نہیں دیتا، احساس بھی نہیں دلاتا۔ کچھ خطاؤں کو، کچھ دعاؤں کو، کچھ باتوں کو اللہ کے ساتھ راز رکھا کریں۔ وہ ایسا رازدار ہے جس سے مخلص کوئی بھی نہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیں اور اللہ سے دوستی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولیں گے
جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو، تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو ناممکنات راستوں سے نکال کر ہی ممکنات راستوں کی طرف لاتے ہیں۔ تمہارا رب تمہارے لیے بہت بہترین فیصلے کرتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی اکیلا بے بس نہیں چھوڑتا۔ کچھ لیتا ہے تو اس سے بہترین دیتا ہے، اور اگر تمہاری زندگی میں کچھ لاتا ہے تو ایک مصلحت کے تحت، تو کیا پھر تم اپنے رب سے زیادہ جانتے ہو؟ نہیں نا۔ تو اپنے رب پر یقین رکھو اور ہر فیصلے میں اسی سے مدد مانگو۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہیں، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہیں۔ جب اس انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو یہ تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا، اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں ہو۔ کبھی کبھی ہم صبر کے جس مقام پر ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کرے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو دل سے تھام لیں، دل کا تعلق بنا لیں، ایسے دل سے تھام لیں جیسے اللہ نے تھام لیا تھا جب دل نے تڑپ کر سجدہ کیا تھا۔ جب میں کسی منزل کی تلاش میں تھی اور راستے سب دھندلائے ہوئے تھے، اس مقام پہ مجھ سے ہونے کا یقین ہونا تو الگ بات ہے۔ دل کو بس یہی سکون ہوتا ہے کہ بس اللہ واقف ہے۔ پھر جہاں دل یہ کہتا ہے وہیں یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ وہی مالک ہے، ان ساری مشکلوں سے وہی نکالے گا، مجھے قدم قدم چلا کر اسی راستے پر لے جائے گا جس سے میں بھٹک گئی تھی، اپنے راستے پر لے جائے گا۔ دل کو یہ اطمینان رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے جو مجھے مانگنے کی توفیق تو دے رہا ہے۔ زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسی لیے یہ وقتی درد دیتا ہے تاکہ تمہیں مستقل درد سے بچا سکے۔ اصل میں وہ تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گی، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔
اسی لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے انداز میں اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے، اور تم دیکھو تو ہر چیز میں ہی تمہیں اس رب کا حق تمہارے واسطے دکھے گا، وہ جو ہر گھڑی تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کیا تمہارے غموں سے غافل ہوگا؟ وہ تو محض چند گھڑی تمہیں آزما رہا ہے، اور تم دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے واسطے بہت آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے، جن دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ صبر کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، اللہ پاک جلد از جلد ان تمام دعاؤں پر اپنا کن فرما دے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ویڈیو اچھی لگتی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کامنٹس ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ۔